اب دیکھیے رسول کی نیابت تھی، دین اور دنیا کا حاکم تھا، اور جیسے ہی کہا کہ امام کی یہاں بھی چلے گی وہاں بھی چلے گی، اور علی نے کہہ دیا وہ امام صرف صاحب منبر سلوم ہی ہے کہ آسمان سے راستے میں زمین سے بہتر جانتا ہوں۔ جب مولا نے یہ جملہ کہا تو وہیں پہ اہل کتاب یہودی تھا، کہتے مولا علی نے یہ جملہ کہا کہ علی کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ اپنے دل میں سوچتا ہے جتنا علم علی کے پاس ہے اتنا علم میرے سینے میں بھی ہے، کہ علی اتنا بڑا دعویٰ جو کر رہا ہے جتنا علم علی کے سینے میں ہے اتنا تو میرے سینے میں بھی ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ علی نے اس کی سوچ پڑھ لی۔ اسے جو نہ سمجھ رہا ہوں، وہ سوچ رہا ہے اپنے کونے میں بیٹھ کے کہ علی جو اتنے بڑے دعویٰ کر رہا ہے علم کی بنیاد پہ اتنا علم میرے سینے میں ہے، وہ سوچ رہا ہے۔ علی نے اس کی سوچ پڑھ لی۔ کہتے وہیں پہ منبر پہ بیٹھے بیٹھے میرے مولا علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھاتے ہوئے علی نے مٹھی بند کر لی، مٹھی بند کر کے اس اہل کتاب سے کہا تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ علی نے مجھ سے سوال کیوں کیا۔ باقی مجموعہ حیران ہے، علی نے ہر بندہ چھوڑ کے اس سے سوال کیوں کیا ہے، اور علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، مٹھی بند کی، ان سے کہا بتا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یا علی فلاں ملک میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک درخت نے گھونسلہ بنایا ہے، اور پھر اس گھونسلے کے اندر پرندے نے انڈا دیا ہے۔ علی نے ہاتھ بڑھایا ہے، وہاں سے انڈا اٹھا کے مجھ سے سوال کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ مولا علی نے کہا تم نے صحیح جواب دیا۔ آپ پریشان ہو گئے داد دینی ہے یا نہیں؟ مولا نے کہا تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ ہاں فلاں ملک میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک پرندے نے گھونسلہ بنایا، پھر گھونسلے کے اندر انڈا دیا۔ علی نے ہاتھ بڑھایا ہے اور اسی گھونسلے سے اس پرندے کا انڈا اٹھایا ہے، مٹھی میں بند کر کے تجھ سے سوال کیا ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب مولا نے کہا تو یہی سوچ رہا تھا نا، تیرا اور علی کا علم برابر ہے، جتنا علی کے سینے میں علم ہے اتنا تیرے سینے میں علم ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ انڈا پکڑ وہاں واپس رکھ دے۔ اسے پورا سمجھ آیا ہو، یہ انڈا پکڑ۔ وعلیکم السلام۔ مولا آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے، قاسم بخاری صاحب کے درجات بلند ہو، شفقت بخاری صاحب کے بھی درجات بلند ہو۔ کہا تو یہی سوچ رہا تھا تیرا اور میرا علم برابر ہے، کہ جتنا علی کے سینے میں علم ہے اتنا ہی میرے سینے میں علم ہے۔ علی نے وہاں سے انڈا اٹھایا ہے، تو یہ پکڑ وہاں پہ انڈا واپس کر دے۔ وہ اہل کتاب یہودی کہتے ہیں یا علی میں یہ بتا سکتا ہوں انڈا کہاں سے اٹھایا ہے، مگر میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے ہاتھ سے انڈا پکڑ کے وہاں واپس رکھ دوں۔ مولا نے کہا پھر تو نے کیسے سوچا کہ تو علی کے علم کی برابری کر سکتا ہے؟ جہاں پہ تیرا علم جاتا ہے وہاں علی کا ہاتھ چلا جاتا ہے، جہاں تیرا علم جاتا ہے۔ مولا نے کہا تم کیسے پھر علی کے علم کی برابری کرو گے؟ جہاں تک تمہارا علم جا رہا ہے وہاں تو علی کا ہاتھ چلا جاتا ہے۔ تو دین کا بھی امام حاکم ہے، دنیا کا بھی حاکم ہے، نیابتاً عن الرسول، اور وہ رسول کا نائب ہوتا ہے، رسول کا نائب ہے۔ یہ جو ہم 12 امام کہتے ہیں یہ امام بھی ہے، خلفاء بھی ہے، امام بھی ہے، خلیفے بھی ہے۔ اور امام کسے کہتے ہیں؟ جو آگے ہو۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے ہو۔ پھر توجہ چاہوں گا، میں نے کہا یہ امام بھی ہے، یہ خلفاء بھی ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو، خلفاء انہیں کہتے ہیں جو پیچھے ہو۔ امام آگے ہے، خلیفہ پیچھے ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ امام ہمارے ہیں، خلیفہ رسول کے ہیں۔ ہم سے آگے ہوتے ہیں، رسول سے پیچھے ہوتے ہیں۔ جملہ میں اشاروں میں ہی عرض کروں گا، جو پہنچ گیا اسے میں دار دوں گا، یعنی امام وہی ہوگا جو ماموم سے آگے ہو، رسول سے پیچھے ہو۔ امام
मामूम से आगे होता है, खलीफा रसूल से पीछे होता है। इमाम हमारे हैं, हमसे आगे होते हैं, खलीफा रसूल के है, रसूल से पीछे होता है। अब अगर बंदों से पीछे नजर आए, रसूल से आगे नजर आए, तो ना इमाम होता है ना खलीफा होता है। इमाम वो है जो बंदों से आगे नजर आता है, जो बंदों से पीछे चला जाए वो इमाम नहीं हो सकता। खलीफा वही होता है जो रसूल से पीछे होता है, जो रसूल के आगे खड़ा हो जाए वो खलीफा नहीं हो सकता। और फिर जो नियाबतन अन रसूल, रसूल की नियाबत है, रसूल की खिलाफत है, रसूल का जानशीन है, रसूल के वसी है। अब रसूल की नियाबत कैसी है? जब नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए तो नबी के कुछ खास नबूवत की अमानतें होती हैं। हमारे नबी के पास भी नबूवत की खास अमानतें थी, जैसे नबी का इमामत था, नबी की रेदा थी, नबी की तलवार थी, नबी की ज़बान थी, नबी की सवारी थी। अब जब रसूल की चीजें तकसीम हो रही थी तो कुछ लोगों ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा कि ये जो नबूवत के तबर्रुकात हैं ये अली ने अपने पास रख लिए हैं। हालांकि तुम भी रसूल के चचा हो, जाओ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहा अली के पास जाओ कि तुम दावा करो मैं भी मोहम्मद का चचा हूँ। जो मोहम्मद की नबूवत के तबर्रुकात हैं उनमें से मुझे भी कुछ अता होना चाहिए। अब समझिए रसूल का नाम कैसा होता है। मौला अली मस्जिद में तशरीफ फरमा है, जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब चले गए, कहा मेरे भतीजे को, जो मेरा भतीजा मोहम्मद तबर्रुकात छोड़ के गया है उसमें से कुछ मुझे भी अदा करो, या मोहम्मद का इमामा दे दो, या मोहम्मद की तलवार दे दो, या मोहम्मद की ज़िर्रा दे दो, या मोहम्मद की सवारी दे दो। किबला ये मांग उससे रहा था जो अली है, ये कहाँ अदा करने में बुख़्ल करते हैं। मौला अली ने हिकमत भरा जवाब दे कहा चाचा आप एक तबर्रुकात रसूल में से एक की बात कर रहे हो, आप एक कहते हो, आप ऐसे करो रसूल का इमामा भी सर पे रखो, रसूल की ज़िर्रा भी ज़िब्तन करो, रसूल की तलवार हमायल करो, वो बाहर रसूल खुदा की सवारी है उसमें सवार हो जाओ, आप मस्जिद नबवी का चक्कर लगाओ, मैं सारी तबर्रुकात आपको अता कर देता हूँ, मैं सारी तबर्रुकात आपको अता कर देता हूँ। जनाब अब्बास खुश हो गए, यही मैं तो एक मांगने आया था, अली ने सारे तबर्रुकात का हमें दे देता हूँ। मौला अली ने अपने सर से इमामा उतारा, जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सर अक़दस पे रखा, ज़र्रा उतारी, जनाब अब्बास को दी, तलवार कहा चाचा हमारी कर लो। अब जैसे ही रसूल की ज़िर्रा पहनी, तलवार लगाई, इमामा पहना, अब कहा मस्जिद के बाहर रसूल की सवारी है उस पर सवार होइए और एक मस्जिद का चक्कर काटिए और सारे तबर्रुकात लेके जाइए। अब जैसे ही जनाब अब्बास ने इमामा रखा, ज़िर्रा पहनी, तलवार लगाई, अब उठना चाहते हैं, उठ नहीं सकते। रसूल की नियाबत कैसे हो सकती है? वही तबर्रुकात रसूल है मगर उठना चाहते हैं, उठ नहीं सकते। जनाब अब्बास से इमामा भी उतार दिया, ज़िर्रा भी उतार दी, तलवार भी उतार दी। उतारने के बाद जैसे ही बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद लोगों ने कहा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब शायद अली ने इमामे को वज़नी बनाने के लिए कोई चीज़ रखी हो, ज़िर्रा का वज़न बढ़ा दिया हो, तलवार का वज़न बढ़ा दिया हो, इसलिए आप नहीं उठ सके। ऐसे करो रसूल का जो सवारी का जानवर है रहबार बाहर खड़ा है, आप रसूल की सवारी का जानवर लीजिए और एक तबर्रुक के रसूल लेते हुए यहाँ से चले जाइए। अब जनाब अब्बास फिर मौला अली से कहते अच्छा मैं इमामा भी नहीं लेता, मैं ज़िर्रा भी नहीं लेता, मैं तलवार भी नहीं लेता, वो जो बाहर रसूल की सवारी खड़ी है वो मुझे दे दो। मौला अली ने कहा चचा अगर वो सवार होने देता है तो ले जाएंगे, अगर सवार होने देता है, अगर उस जानवर को भी आपके अंदर से मोहम्मद की खुशबू आती है तो जाइए उसमें सवार हो जाइए। अब जैसे ही जनाब अब्बास सवारी
کے جانور کے قریب گئے، حیوان تھا، جانور تھا، مگر خوشبو مصطفیٰ کو بھی محسوس کرتا تھا۔ جیسے ہی جناب عباس قریب گئے، اس نے پیچھے کی ٹانگیں اٹھا کے جناب عباس پہ حملہ کیا۔ جناب عباس واپس آ گئے کہ یہ تو گھوڑا سوار نہیں ہونے دیتا۔ اب لوگوں نے پھر اکسایا جناب عباس کو، کہا علی نے آپ کو کہا امامہ پہنو، زرہ پہنو، تلوار حمائل کرو اور گھوڑے پہ سوار ہو۔ اب علی سے کہو، آپ کہتے ہو میں تبرکات مصطفیٰ کا وارث ہوں، آپ بھی تو یہ تبرکات پہن کے گھوڑے کی سواری کرو۔ امام کیا ہے؟ نیابتاً عن الرسولی، اس نے نبی کا نائب ہونا ہے، رسول کی جگہ پہ آنا ہے۔ اب جناب عباس آگے مولا علی سے کہتے ہیں اچھا بھتیجے آپ جی یہ تبرکات رکھ لو، مگر آپ اگر ان تبرکات کے وارث ہو، آپ بھی تو نبی کا امامہ سر پہ رکھیے، آپ بھی تو نبی کی زرہ پہنیے، آپ بھی تو تلوار لگائیے، پھر اپنی جگہ سے اٹھیے، جائیے نبی کے گھوڑے پہ سوار ہو کے مسجد کا چکر لگاؤ تاکہ ہمیں پتا چلے علی محمد کے تبرکات کا وارث ہے۔ مولا کائنات نے نبی کا امامہ سر پہ رکھا، نبی کی زرہ زیبتن فرمائی، نبی کی تلوار حمائل کی۔ مولا علی مسجد نبی سے اٹھے، مسجد کے باہر نبی کی سواری ہے، نبی کی سواری پہ سوار ہوئے۔ مولا علی نے ایک مسجد نبی کا چکر لگایا۔ اب لوگ حیران ہو گئے، ہاں علی ہی محمد کے تبرکات کا وارث ہے۔ ابھی مولا علی گھوڑے سے نیچے اترے کہ مولا علی نے آواز دی حسن بیٹا قریب آؤ۔ مولا حسن قریب آئے، مولا حسن کو نبی کا امامہ پہنایا، نبی کی زرہ پہنائی، نبی کی تلوار دی کہ جاؤ حسن محمد کے رہوار پہ سوار ہو جاؤ۔ مولا حسن نے سواری کی اور ایک چکر لگانے کے بعد نیچے اتر آئے۔ اب مولا علی نے کہا حسین تم قریب آؤ۔ مولا حسین قریب آئے، اب کم سے حسین کے سر پہ مولا علی نے نبی کا امامہ رکھا، مولا حسین کو نبی کی زرہ پہنائی، مولا حسین کو نبی کی تلوار حمائل کی، کہا حسین جاؤ وہ تیرے نانا کی سواری ہے، اپنے نانا کے رہوار پہ سوار ہو جاؤ اور مسجد نبوی کا ایک چکر لگا کے آؤ۔ مولا حسین جیسے ہی چکر لگا کے آئے، اب مولا علی نے کہا چچا عباس اور سارا کلمے پڑھنے والوں، صرف محمد کا وارث علی نہیں ہے، حسن بھی محمد کا وارث ہے، میرا حسین بھی محمد کا وارث ہے۔ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نارو حیدری۔ مالک آپ لوگوں کو سلامتی ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں میری دعا ہے کہ ان سب کی قیامت کے دن مولا علی شفاعت فرمائے۔ کہا صرف علی نہیں ہے محمد کا وارث، حسن بھی محمد کا وارث ہے، حسین بھی محمد کا وارث ہے۔ اور قبلہ یہی تو وجہ ہے، ہدایت لینا اور بات ہوتی ہے، ہدایت کرنا اور بات ہوتی ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے راستہ دکھانا۔ دوسروں کو راستہ وہ دکھا سکتا ہے جس نے خود راستہ دیکھا ہوا ہو۔ جس نے خود راستہ نہ دیکھا ہوا ہو، وہ اگر اسے آگے کھڑا کر بھی دیا جائے تو وہ ہدایت دینے والوں سے کہہ رہا ہوتا ہے میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، میں بھی بھٹک سکتا ہوں، مجھ پر بھی شیطان طاری ہوتا ہے، اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو تم مجھے سیدھے راستے پہ لگا دو۔ اس لیے کہ جسے لوگ آگے کھڑا کر دے وہ اور ہوتا ہے، جسے اللہ آگے کھڑا کر دے وہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ امام ہمارے ہیں، خلیفہ رسول کے ہیں، بندوں سے آگے ہوتے ہیں، رسول سے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ محسوس کرے کہ میرے دل میں ان کی امامت بھی ہے، میرے دل میں ان کی خلافت بھی ہے، اور اللہ نے دونوں عہدوں کا تذکرہ کیا، جیسے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام ہم بناتے ہیں، اور پھر کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ ملائکہ سے کہہ رہا تھا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے قرآن سے دونوں منصبوں کا اصول دیا ہے کہ امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ چلے اگر یہاں جملہ کہہ دوں، اللہ نے کیا کہا
ہم نے خلیفہ آدم کو بنایا ہے، اور اللہ نے خلیفہ جو پہلا بنایا جناب آدم کو بنایا، اور اللہ نے خلیفہ کہاں بنایا؟ بزم ملائکہ میں بنایا۔ ساری نوری مخلوق ہے، فرشتے معصوم ہیں، گناہ کا تصور نہیں ہے۔ اللہ ان معصوموں کو بھی یہ حق نہیں دے رہا کہ تم خلیفہ بنا لو۔ جہاں خطا کا امکان نہیں ہے، جہاں غلطی کا گزر نہیں ہے، اللہ ملائکہ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ فرشتوں آگے بڑھو اور تم خلیفہ بنا لو۔ تو اللہ نے کہا جب پہلا خلیفہ معصوم ملائکہ نہیں بنا سکتے تو فخر آدم کا خلیفہ تم جیسا گنہگار کیسے بنائے گا؟ پہلا آدم نہیں بنا سکتے، اور شاید اللہ نے ایک معیار بھی دیا ہو۔ قبلہ ہم نے تو کہا ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، لیکن اللہ نے ایک معیار دیا ہے کہ اگر کسی کو خود خلیفہ بنانے کا شوق ہو، کوئی ایک کسی کو خلیفہ بنائے یا 6 بندوں کی شورا بنائے یا کوئی کسی کو نومینیٹ کیا جائے، کہ جیسے بھی کوئی خلیفہ بنا رہا ہو، مگر اللہ نے ایک اصول دیا ہے کہ میں نے آدم کو خلافت کے لیے چنا تھا۔ اللہ نے کہا اگر تم نے بھی خلیفہ بنانا ہو تو وہ کم از کم آدم جیسا ہو، وہ کم از کم آدم جیسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو دکھائے ایسے، اگر نہیں دکھا سکتا تو ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ وہ خلیفہ آدم جیسا ہے یا آدم سے بھی بہتر ہے۔ اور یہی نبی نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، اہل سنت برادران کی کتاب ہے اخطب خرزم، آج سے 950 سال پہلے لکھی گئی ہے، مناقب امیر المؤمنین، اس میں نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في هيبته وإلى يوسف في جماله وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى وجه علي بن أبي طالب۔ اگر کوئی آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو علم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، ایوب کا صبر و رضا دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ دیکھنا چاہے، تو آدم سے لے کے عیسیٰ ہر نبی کے دروازے پہ نہ جائے تو یا رسول اللہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ اللہ نے آدم کو بنایا ہے کہ کم از کم تم نے بھی بنانا ہے تو آدم جیسا ہونا چاہیے، مگر جو ہم نے اللہ کا بنایا ہوا مانا ہے اس کے ایک چہرے میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا علم بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، ایوب کا صبر و رضا بھی ہے، یوسف کا حسن و جمال بھی ہے، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا انبیاء کی صفات کے کمال کو علی نہیں کہتے، علی کی صفات بکھرتی گئی، نبی بنتے گئے۔ مولا کو سلام علی مولا علی علیہ السلام بلند السلام انبیاء کی صفات کے کمال کو علی نہیں کہتے، علی کی صفات بکھرتی گئی، نبی بنتے گئے۔ اس لیے کہ ایک علی کے چہرے پہ تمہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نظر آ رہا ہے۔ تو جب اپنے دل میں ان کی امامت بھی محسوس کرتے ہو، خلافت بھی محسوس کرتے ہو، تو سب شکر ادا کیے کہ اللہ نے تمہیں ان کے پیچھے چلایا ہے اور یہ رسول کے نقش قدم پہ چل رہے تھے۔ اب پھر میرے عزیز و دوستو بزرگ، امام وہی ہے جو دین کا محافظ ہے، دین و دنیا کا حاکم ہے، کہ جب بھی دین پہ مشکل آتی ہے تو امام آگے بڑھتا ہے۔ اب ہمارا اماموں کی تاریخ پڑھ لیجیے کہ انہوں نے دین کو بچانے کے لیے اپنا کبھی کچھ نہیں بچایا، بس ایک روایت تاکہ سب کی عبادت ہو جائے، ہماری آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائے۔ اب جانتے ہیں کہ جب مولا علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا
کچھ عرصے بعد مولا علی نے اپنے بیٹی اور بیٹیوں کو بھی کوفہ بلا لیا۔ جب مولا علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو 6 مہینے تک علی کی اولاد کوفہ میں رہی۔ جب 6 مہینے بعد مولا حسن نے کہا اب ہم واپس مدینے چلتے ہیں، وہیں کوفہ میں علی کی بیٹی جہاں درس تفسیر قرآن دیتی تھی، وہاں ایک مستور جناب زینب کے پاس آ کے درس تفسیر قرآن دیتی تھی جس کا نام نوار تھا۔ جب جانے لگی تو نوار جناب حسن علیہ السلام سے کہتی ہے کیا آپ پھر کبھی ہمارے گھر آئیں گے؟ مولا حسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ نوار جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہتی ہے کہ زہرا کی بیٹی آپ پھر کبھی میرے گھر کوفہ آؤ گے؟ جناب زینب نے جملہ کہا نوار کوفے آؤں گی مگر تیرے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر جاؤں، اجرکم علی الزہر، تیرے گھر پہ داخل نہیں ہوگی، دروازے کے سامنے سے گزر جاؤں۔ عزادہ شاگردہ تھی علی کی بیٹی کو، نوار رونے لگی، گریا کرتی ہے۔ مولا حسن نے روتے دیکھا، کہا نوار کیوں رو رہی ہو؟ زہرا کی بیٹی کہتی ہے نوار کوفہ آؤں گی، تیرے گھر نہیں آؤں گی، تیرے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر جاؤں گی۔ مولا حسن نے کہا نوار اگر تو اس پہ رو رہی ہے یہ جواب حسن نہیں تجھے حسین دے گا۔ کوشش کرنا ہر آن کی عبادت ہو جائے، رونا آئے تو گناہوں کی معافی مانگنا۔ مولا حسین آئے، مولا حسین نے کہا نوار کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا علی کی بیٹی کہتی ہے میں کوفہ آؤں گی مگر نوار تیرے گھر نہیں آؤں گی، تیرے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی۔ مولا حسین نے کہا اچھا نوار اس لیے رو رہی ہو؟ کہا مولا کیا اب علی کی بیٹی میرے گھر نہیں آئے گی؟ مولا حسین نے کہا اچھا نوار تجھ سے حسین وعدہ کرتا ہے حسین تیرے گھر مہمان بنے گا۔ حسین تیرے گھر مہمان بنے گا۔ اگر دیوار خوش ہو گئی، جنت کا سردار میرے گھر مہمان بنے گا۔ کہا مولا کب مہمان بنو گے؟ کہا 61 ہجری ہوگی، 10 محرم کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی نوار حسین تیرے گھر مہمان بنے گا۔ عزاداروں نے نوار انتظار کرنے لگی۔ 41 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک 20 سال گزر گئے۔ اللہ جانے نوار نے کیسے انتظار کیا ہوگا۔ جب 10 محرم کو زہرا کے لال کا سر تن سے جدا ہوا نا، 10 محرم کو عمر ابن سعد نے خلی کو بلایا، خلی کو بلا کے کہتا ہے کہ تو حسین کا سر لے اور جلدی کوفے کو چلا جاؤ۔ اگر حسین کا سر 10 محرم کو ہی روانہ کر دیا گیا، خلی نے کہاں رکھا ہوگا یہ سر؟ اگر ہاتھ میں پکڑا، یہ سینے سے لگایا۔ روایت کے جملے ہیں کہ زین کے پیچھے جہاں جانور کا دانہ رکھا جاتا ہے وہاں زہرا کے نام کا سر رکھا تھا۔ اجرکم علی الزہر۔ وہ جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچا، رات ہو چکی ہے، شہر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ خلی ملعون کی 2 بیویاں تھیں، ایک منافقہ تھی جو شہر کے اندر رہتی ہے، دوسری مومنہ ہے جو کوفہ سے باہر رہتی ہے۔ جب نوار کوفہ کے باہر رہتی ہے، جب اس نے دیکھا نا خلی میں شہر کے دروازے بند ہو گئے، اس نے کہا ایک رات کی تو بات ہے، صرف حسین کے سر کی ہی چھپا کے رکھنا ہے۔ کہا میں چلا جاتا ہوں نوار کے پاس اور وہاں پر میں حسین کے سر کو کہیں چھپا دیتا ہوں، نوار کو کیا پتا ہے میں کس کا سر لایا ہوں۔ عزاداروں ادھر نوار کی حالت کیا ہے کہ حسین نے وعدہ کیا تھا جو 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد رات آئے گی، نوار حسین تیرا مہمان بنے گا۔ کبھی نوار دروازے پہ آتی ہے، کبھی مدینے کا راستہ لیتی ہے، کبھی اپنے گھر کی چھت پہ چلی جاتی ہے۔ اللہ جانے زہرا کا گھر کیوں نہیں آیا،
اللہ جانے حسین ابھی تک میرے گھر کیوں نہیں آیا. اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا. نواب نے سمجھا حسین آ گیا ہے. اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے خولی کھڑا تھا. اللہ جان نواب کہتی ہے کہ خولی اللہ جانے سہرا کا لاکھ خیر یسر، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آج کی رات میرے گھر مہمان ٹھہرے گا، ابھی تک حسین نہیں آیا. اللہ جان پھر نواب کہتی ہے خولی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں. کربلا کیوں گیا تھا؟ کہا کوئی باغی مارا گیا تھا، اس باغی سے جنگ کرنے گیا ہوں. اللہ جانو یہ سننے کے بعد نگار کا دل بے چین ہو گیا ہے. بستر پہ گئی ہے مگر سوئی نہیں ہے. اب خولی سوچتا ہے میں حسین کے سر کو چھپاؤں تو کہاں چھپاؤں. بالآخر اسے اپنے گھر کے صحن میں تنور نظر آیا. اللہ جانو وہ تنور کی جانب بڑھا. اس نے کیا کیا کہ آگ بجھی ہوئی ہے، تنور کے اندر راکھ پڑی ہوئی ہے. اس نے ہاتھوں سے راکھ کو ہٹایا، زہرا کے لال کو سر کو اٹھایا. اللہ جانو تنور میں رکھنے کے بعد اوپر راکھ سے ڈھانپ دیا. نماز تہجد کا وقت ہو گیا. نماز اپنے بستر سے اٹھتی ہے، جیسے ہی صحن میں قدم رکھا کیا دیکھتی ہے کہ تنور سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. نماز سوچنے لگی میں نے تو رات کو آگ بجھا دی ہے، اب یہ روشنی کہاں سے ہے؟ اب وہ سوچ رہی ہے کہ آسمان سے ایک نور کی ہماری ہو آئی جس کے اندر سے کچھ مستورات نکل رہی ہے. اداکاروں جیسی ہی مستورات نکلی ہے، دیکھا ایک بیوی نے اپنا ہاتھ زخمی پہلو پر رکھا ہوا ہے، وہ یا حسین کر رہی ہے.